بیگم کل چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس وطن میں بسنے والے ہر فرد کو، ہر پاکستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کی توجہ ایک امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمارے کچھ حقوق ہیں جو ریاست کے ذمے ہیں، اور بحیثیت ہی قوم کچھ ریاست کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے رہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ہمارا حق ہے، پانی کی فراہمی ہمارا حق ہے، گیس کی فراہمی ہمارا حق ہے، اسی طرح اشیاء خورد و نوش کی آسان طریقے سے فراہمی یہ ہمارا حق ہے، اور اسی طرح بے شمار ہم حقوق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی یہ ہمارا حق ہے۔ بے شمار حقوق کے حوالے سے ہم بات چیت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم بھی ہمارا کچھ حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں، ہم اپنے اطراف کو صاف رکھیں، ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ایک ایسا بھی ثبوت دیں کہ ایک شہری کے طور پہ ہماری وفاداریاں کیا بنتی ہیں۔ جی ہاں، میں آج آپ کی توجہ جس واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ آج جب میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو رات کا کہوں بیش ٹائم تھا 9:40 یا 45 منٹ ہوں گے۔ جب میں ڈوکسیدہ روڈ سے اپنے گھر پینچ بھاٹا کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ گاربیج کے جو پوائنٹس گورنمنٹ نے، کنٹرولمنٹ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بلاکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈبے جو بڑے بڑے کنٹینرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے لوگ اس کے اندر نہیں پھینکتے بلکہ دور سے تھرو کرتے ہیں، جو روڈ کے اوپر بھی گرتا ہے۔ لیکن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی شخص نے ایک ایسی غلطی کی کہ اس نے دونوں ان گاربیج کے جو باکس تھے ان میں آگ لگا دی۔ اب وہ آگ بہت شدت اختیار کر گئی، وہ بہت آگ بھڑکی، اور اس کے قریب ہی کسی غریب شخص کا، سبزی فروش کا رکشہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ رکشہ بھی بہت قریب تھا اور آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ میں جب وہاں سے گزرا تو میری نظر راہ گزروں پہ بھی پڑی، دیگر اپنے پاکستانی بھائیوں پہ بھی پڑی، تو بڑا ایک دکھ بھی ہوا کہ گزرنے والے دیکھ کر گزر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ آگ اگر بڑھتی ہے اور اس رکشے کو لے لیتی ہے اس غریب کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس نے روڈ پہ رکشہ کیوں کھڑا کیا؟ شاید کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ پارکنگ میں کھڑا کر سکے، اور پارکنگ میں اگر کھڑا کرتا ہے تو پارکنگ والوں کا وہ جو تنخواہ ہے، جو پارکنگ والوں کا جو ایک ہدیہ ہوتا ہے، جو پارکنگ والوں کی فیس ہے ڈیلی کی، وہ کہاں سے دے گا۔ یہ سوچ میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی۔ پھر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اوپر سے مین الیکٹریسٹی کی وائرز گزر رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ آگ بڑھتی ہے اور خدا نخواستہ ان تاروں تک پہنچ جاتی ہے تو کتنا بڑا بلاسٹ ہوگا، کتنے لوگوں کی گھروں کی بجلی جانے کا خدشہ۔ اور صرف یہی نہیں، اچانک بلاسٹ ہونے سے کئیوں کے گھروں کے فریج جل جائیں گے، کئیوں کے گھروں کے ٹی وی جل جائیں گے، بے شمار کا الیکٹریسٹی نقصان ہو جائے گا، بے شمار چیزیں تھیں۔ پھر یہی نہیں، پاس سے جو گاڑیاں گزر رہی تھیں، پاس سے جو موٹر سائیکل گزر رہے تھے، پاس سے جو پیدل گزر رہے تھے، یہ آگ بھڑکنے سے اگر ایک شعلہ کسی موٹر سائیکل کی طرف اٹھتا ہے، کسی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، تو سوچئے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے پاکستانی ہونے کا ایک حق ادا کیا، اور وہ حق کیا تھا؟ میں نے فوری طور پہ 1122 کو کال کی، اور 1122 کے نمائندے نے نہ صرف میری بات غور سے سنی بلکہ انہوں نے بھرپور تعاون بھی کیا، اور اگلے 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر اس پوائنٹ پر ایمبولینس پہنچ گئی، اور ساتھ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی تھی۔ انہوں نے ملاقات بھی کی اور ساتھ اس آگ کو بھی بجھایا، اور یقین جانیے کہ کس طرح وہ جان اپنی جو ہتھیلی پر رکھ کر اس آگ کو بجھانے کے لیے آئے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ بجھا نہیں سکتے، بجھانے والے تو بن سکتے ہیں نا، ایک کال تو کر سکتے ہیں نا، 1122 کو کال کر کے جو نا آپ اس مصیبت میں ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کی۔ یہی نہیں کہ اگر کہیں آپ سے کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے
تو آپ کیا کریں، بحیثیت پاکستانی ہونے کے، اور آپ فوری طور پہ 1122 کو کال کریں اور دیکھیے ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور اسلام نے یہ ہمیں تعلیمات دی کہ آپ رستے کا حق ادا کریں، آپ پڑوسی کے حقوق ادا کریں، آپ اپنے وطن کا حق ادا کریں جس وطن میں آپ رہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک قافلہ ایک مقام سے گزرا تو یہودیوں کے سردار نے کہا لگتا ہے یہاں سے مسلمان نہیں گزرے۔ تو کسی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ مسلمان یہاں سے نہیں گزرے؟ تو اس نے کہا مجھے اس لیے پتا ہے کہ مسلمان یہاں سے نہیں گزرے کیونکہ اگر گزرے ہوتے تو یہ رستے میں پتھر نہ ہوتے۔ تو دیکھ لیجئے کہ ہمارا مذہب کتنی پیاری ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ اپنے حقوق کو مت بھولیے کہ بحیثیت قوم ہمارے اوپر کیا کیا حق بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دفاعی اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم 1122 کے تمام جان نثاروں کو اپنے فضل میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اور دنیا بھر کو کرونا سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو عام کیجئے اور ہمارے اس چینل صدائے گھمکول کو سبسکرائب، لائک اور نیکی کی دعوت کی نیت سے شیئر بھی کیجئے۔ یاد رکھیے بحیثیت قوم یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی خوب خدمت بھی کریں اور اس کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑ رکھیں۔ یاد رکھیے یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان پائندہ باد، پاک فوج، پاک قوم زندہ باد۔